17 ستمبر یہ تاریخ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جی بالکل۔ اسی دن ایک ایسے معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی گونج مجھے لگتا ہے خطے کی سیاست میں دیر تک سنائی دے گی۔ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ یعنی SMDA۔ SMDA۔ اور یہ کوئی عام دفاعی سمجھوتا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جامع باہمی دفاع کی ضمانت دینے والے معاہدے دنیا میں بہت کم ہیں۔ جی، کم ہی ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ جن میں امریکہ مرکزی کردار ادا نہ کر رہا ہو۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ تو آج ہم اسی اہم معاہدے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ اچھا۔ اس کی طے میں کیا ہے، کون سے نکات اسے خاص بناتے ہیں، اس کی جڑیں تاریخ میں کہاں تک پھیلی ہیں، اور سب سے اہم اس کے مستقبل میں خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس موضوع پر مختلف ذرائع سے معلومات جمع ہے۔ ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ ہے، کچھ بین الاقوامی خبر رسائیں اداروں کے حوالے ہیں جیسے ایسوسیٹڈ پریس، مڈل ایسٹ آئی، اور کچھ تاریخی پس منظر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے معاہدے کی وہ شق جس پر میرا خیال ہے سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، جی۔ کہ اگر کسی بیرونی طاقت نے پاکستان یا سعودی عرب کسی ایک ملک پر بھی حملہ کیا تو اسے دونوں ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ بالکل۔ اور صرف سمجھا ہی نہیں جائے گا بلکہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے دفاع میں جواب دینے کے وہ قانونی طور پر پابند ہوں گے۔ جی ہاں، یہ بائنڈنگ ہے، قانونی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے، صرف بیان بازی نہیں، قانونی ذمہ داری۔ بالکل۔ اس کا موازنہ اکثر لوگ نیٹو کے مشہور آرٹیکل 5 سے کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ جہاں ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ اور آپ کہہ لیں منفرد پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نیٹو ممالک میں عموماً فوجی اور معاشی طاقت کا ایک توازن سا ہوتا ہے۔ یہاں صورتحال مختلف ہے۔ پاکستان ایک مسلمہ فوجی اور ایٹمی طاقت ہے، جی، جبکہ سعودی عرب دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں سے ایک ہے، بے پناہ مالی وسائل ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شراکت داری جہاں ایک بازو فوجی ہے دوسرا معاشی، یہ عملی طور پر کیسے کام کرے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ صرف کاغذ پر ایک معاہدہ نہیں، اس کی عملی شکل دیکھنا اہم ہوگا۔ بالکل۔ تو اس عملی تعاون کے لیے معاہدے میں کن شعبوں پر زور دیا گیا ہے؟ کن چیزوں پر مل کر کام کریں گے؟ کئی اہم شعبے ہیں جن کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ۔ اچھا۔ دونوں ممالک حساس معلومات ایک دوسرے کو فراہم کریں گے، جو آج کل آپ جانتی ہیں جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ بالکل۔ دوسرا اہم شعبہ دفاعی صنعت میں تعاون ہے۔ اس کا مطلب ہے مشترکہ دفاعی پیداوار، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ایک دوسرے کی دفاعی صنعت کو مضبوط کرنا۔ کہ دفاعی صنعت ترقی تو کر رہی ہے لیکن اسے مزید سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی ضرورت تو ہے ہی۔ جی۔ تو ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے، نہ صرف معاشی طور پر بلکہ اسٹریٹجک طور پر بھی۔ اسٹریٹجک طور پر کیسے؟ مثال کے طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے ہی لے لیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں خاص طور پر اس کے مغربی علاقوں میں پاکستانی موجودگی پاکستان کو ممکنہ اسرائیلی سرگرمیوں پر بہتر نظر رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اچھا۔ خصوصاً وہ سرگرمیاں جن کا خدشہ آپ کو یاد ہوگا بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں۔ اور جغرافیائی طور پر دیکھیں تو مغربی سعودی عرب اسرائیل کے جنوبی نجیف صحرا سے سمندری راستے سے صرف 30-40 کلومیٹر دور ہے۔ اوہ، اتنا قریب۔ جی، تو نگرانی کے لیے یہ ایک اہم مقام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انٹیلیجنس اور دفاعی پیداوار کے علاوہ فوجی نقل و حرکت کے بارے میں کیا ہے، لاجسٹکس وغیرہ؟ جی ہاں، لاجسٹکس کا پہلو بھی بہت اہم ہے۔ معاہدے میں فوجی نقل و حرکت، سامان حرب کی ترسیل یعنی سپلائی، اور ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات، آڑوں اور دستیاب ساز و سامان کے استعمال میں قریبی تعاون شامل ہے۔ اگرچہ جیسا آپ نے شروع میں ذکر کیا، خبر رساں ادارے جیسے AP اور MEE بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ شاید معاہدے کے عوامی متن میں ہو بہو نہ ہوں۔ اچھا۔ لیکن سعودی حکام کے بیانات اور پس پردہ گفتگو سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ مفہوم معاہدے کی روح کا حصہ ہے، یعنی عملی تعاون کی بنیاد تو رکھ دی گئی ہے۔ یقیناً اس لاجسٹک سپورٹ کے بغیر کوئی بھی مشترکہ دفاعی معاہدہ
وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ حقیقی تعاون تبھی ممکن ہے جب فوجیاں اور ساز و سامان ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے علاقے میں آسانی سے آ جا سکیں۔ تو مستقبل میں کیا توقع کریں؟ مشترکہ مشقیں وغیرہ؟ اسی لیے مستقبل میں ہم شاید زیادہ مشترکہ فوجی مشقیں دیکھیں اور ممکنہ طور پر ایک فاسٹ رسپانس میکانزم یعنی فوری جوابی کارروائی کا نظام بھی وضع کیا جائے تاکہ کسی بحران کی صورت میں تیزی سے حرکت میں آیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ یہ تفصیلات شاید عوامی نہ کی جائیں۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال پر جو شاید سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور جس میں میرا خیال ہے کافی ابہام بھی ہے۔ جی، نیوکلیر والا سوال؟ جی ہاں، کیا اس معاہدے کے مطابق ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو ایک طرح کی نیوکلیر چھتری فراہم کرے گا؟ کیا یہ سعودی دولت کے بدلے پاکستانی ایٹمی صلاحیت کا تحفظ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ سوال ہے۔ معاہدے کے دستیاب متن میں ایٹمی پہلو کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں؟ نہیں، واضح طور پر نہیں۔ لیکن زیادہ تر تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان اگر ایک ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید یہ معاہدہ اس شکل میں وجود میں ہی نہ آتا۔ اچھا۔ یہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہی ہے جو اسے سعودی عرب کے لیے ایک منفرد اور آپ کہہ لیں انتہائی قابل قدر دفاعی شراکت دار بناتی ہے۔ یہ بات تو منطقی لگتی ہے۔ ذرائع کے مطابق جب ایک سینئر سعودی اہلکار سے اس بارے میں براہ راست سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی واضح جواب دینے کے بجائے اسے ایک جامع معاہدہ جو تمام فوجی ذرائع کا احاطہ کرتا ہے قرار دیا۔ تمام فوجی ذرائع کا احاطہ کرتا ہے، یہ الفاظ تو کافی معنی خیز ہیں۔ بالکل، یہ مبہم بیان بہت کچھ کہتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پس پردہ ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ یا سمجھوتا موجود ہو سکتا ہے۔ یعنی لکھا نہیں گیا لیکن سمجھا گیا ہے۔ شاید، لیکن اسے تحریری شکل میں لانا تقریباً ناممکن تھا اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو عملی مشکلات ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کی کسی دوسرے ملک میں تعیناتی، ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے پاس ہوگا، یہ بہت پیچیدہ سوالات ہیں۔ جی۔ پھر قانونی اور سیاسی رکاوٹیں، خاص طور پر جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ یعنی NPT پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان نے نہیں کیے؟ بالکل، پاکستان نے نہیں کیے ہیں۔ اس لیے جوہری ہتھیاروں کی منتقلی یا تعیناتی NPT کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ تو پھر ان تمام پیچیدگیوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ فی الحال اس معاملے کو اسی جامع جیسے لفظ کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ یعنی ابہام میں رکھا گیا ہے۔ جی، یہ ابہام ہی شاید اس معاہدے کی اصل طاقت ہے۔ یہ اسرائیل اور بھارت جیسے ممکنہ مخالفین کو اندازے لگانے پر مجبور کرتا ہے بغیر کسی واضح جوہری وعدے کے جو عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہو۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ اچھا، ایک اور تکنیکی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ لڑاکا طیاروں سے متعلق ہے۔ سعودی عرب کے پاس امریکی ساختہ جدید طیاروں کا بڑا بیڑا ہے۔ کتنے بتائے جاتے ہیں؟ تقریباً 283؟ جی، تقریباً یہی تعداد ہے، F-15 وغیرہ۔ تو کیا جنگ کی صورت میں اس مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستانی پائلٹ ان سعودی طیاروں کو اڑا سکیں گے؟ یہ سوال بھی بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن تکنیکی اور قانونی طور پر یہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، آج کل کے جدید لڑاکا طیارے جیسے F-15 یا F-16 کے جدید ورژن وہ صرف انجن اور دھات کا ڈھانچہ نہیں ہوتے۔ صحیح۔ ان میں انتہائی پیچیدہ اور خفیہ سافٹ ویئر، آپریشنل کوڈز، ایویونک سسٹم، ہتھیاروں کو مربوط کرنے کے نظام اور محفوظ نیٹ ورک لنکس ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر چیزوں پر، خاص طور پر سافٹ ویئر اور خفیہ کوڈز پر، بنانے والا ملک یعنی امریکہ کا سخت کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کنٹرول امریکہ کے پاس رہتا ہے؟ جی ہاں، یہاں تک کہ طیارے کے اندرونی محفوظ ریڈیو کمیونیکیشن تک رسائی بھی بنانے والے ملک کے پاس ہو سکتی ہے۔ یعنی امریکہ چاہے تو ان طیاروں کو غیر فعال بھی کر سکتا ہے یا ان کی صلاحیت محدود کر سکتا ہے؟ تکنیکی طور پر یہ ممکن ہو سکتا ہے، کم از کم ان کی مکمل جنگی صلاحیت کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ کہ پاکستانی پائلٹ کیسے اڑائیں گے؟ اسی لیے اگر سعودی عرب چاہے کہ پاکستانی پائلٹ اس کے امریکی ساختہ طیارے جنگ میں استعمال کریں تو اسے پہلے امریکہ سے ایک نیا قانونی معاہدہ کرنا پڑے گا، باقاعدہ اجازت لینی پڑے گی۔ اور کیا امریکہ اجازت دے گا؟ اس بات کا امکان، خاص طور پر اگر یہ طیارے اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے کا ذرا سا بھی خدشہ ہو تو میرا خیال ہے تقریباً 0 ہے۔ امریکہ ایسا کرنے کی اجازت شاید کبھی نہ دے۔
تو یہ پہلو عملی طور پر ممکن نظر نہیں آتا. بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور اہم زاویے پر بات کرتے ہیں، بھارت. جی. اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ معاہدہ پاکستان کی کیسے مدد کرے گا؟ خاص طور پر اس صورتحال میں کہ بھارت سعودی عرب کا ایک بہت بڑا تجارتی اور معاشی شراکت دار ہے. جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے. ہم نے سنا کہ ایک سعودی اہلکار نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت سے ان کے تعلقات بہترین ہیں اور یہ معاہدہ ان تعلقات کو متاثر نہیں کرے گا. یہ تضاد نہیں؟ دیکھیں، یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن شاید یہ سفارتی زبان کا حصہ ہے. اچھا. معاہدے کے متن میں ایک شق دفاعی تعاون کے پہلوؤں کو فروغ دینے کا ذکر کرتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تعاون کے جو ٹھوس طریقے ہیں ان پر ابھی کام ہونا باقی ہے اور انہیں حالات کے مطابق ڈھالا جائے گا. تو بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت میں کیا مدد ہو سکتی ہے؟ کئی طرح کی مدد کی توقع کی جا سکتی ہے. سب سے فوری اور اہم مدد شاید معاشی اور توانائی کے شعبے میں ہو. جیسے پاکستان کو جنگ کے دوران لامحدود اور مفت یا انتہائی رعایتی تیل کی فراہمی. یہ تو بہت بڑی مدد ہوگی. بالکل. بھارت پر سخت معاشی پابندیاں عائد کرنا یا خود عائد کرنا، طویل مدتی بنیادوں پر پاکستان کے دفاعی منصوبوں جیسے میزائل پروگرام میں بھاری سرمایہ کاری کرنا. اور کیا سعودی فوجی مدد جیسے طیارے بھیجنا ممکن ہے؟ اصولی طور پر معاہدے کی روح کے مطابق انہیں آنا چاہیے، لیکن جیسا ہم نے امریکی طیاروں کی بات کی اس میں تکنیکی رکاوٹیں ہیں. جی. اس کے علاوہ اگر سعودی عرب براہ راست فوجی مداخلت کرتا ہے تو اس کا مطلب بھارت کے ساتھ تعلقات کا مکمل خاتمہ ہوگا، جو شاید وہ نہیں چاہیں گے. شاید نہ سعودی عرب چاہے گا نہ بھارت. اس لیے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ سعودی عرب فوری طور پر اپنا تمام تر سفارتی وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال دے گا. یعنی سفارتی دباؤ؟ جی. وہ بین الاقوامی سطح پر بھارت پر دباؤ بڑھائے گا، جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور بھارت کو یہ پیغام دے گا کہ پاکستان پر حملہ اب صرف پاکستان پر حملہ نہیں رہا. اس کے سنگین نتائج ہوں گے. بالکل. اس کے سنگین علاقائی اور معاشی نتائج ہو سکتے ہیں. یہ معاہدہ بھارت کے لیے ایک اضافی ڈیٹرنس لیئر یعنی ممکنہ حملے سے روکنے والی ایک اور تہہ کے طور پر کام کر سکتا ہے. یعنی بھارت کو اب سوچنا پڑے گا. جی. بھارت کو کسی بھی جارحیت سے پہلے اب صرف پاکستان کی فوجی طاقت نہیں بلکہ سعودی عرب کے ممکنہ رد عمل اور اس کے وسیع اثرات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. بحری سیکیورٹی کا بھی ذکر ہے معاہدے میں. یہ کن سمندروں کی بات ہو رہی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی. معاہدے میں بحری نگرانی اور سیکیورٹی میں تعاون بھی شامل ہے، خاص طور پر ان 5 اہم سمندری خطوں میں جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان واقع ہیں یا ان کی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. کون کون سے ہیں یہ؟ بحر عرب، خلیج فارس، خلیج عدن، بحرائے احمر اور وسیع تر بحر ہند. ان علاقوں میں کیا خطرات ہیں جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے؟ کئی طرح کے خطرات ہیں. سعودی عرب کے لیے سب سے اہم تو اپنے تیل کی محفوظ ترسیل ہے. یقیناً. یمن میں جاری تنازع کی وجہ سے بحرائے احمر اور خلیج عدن میں ہوتی باغیوں کی طرف سے تجارتی جہازوں پر حملوں کا خطرہ رہتا ہے. جی، یہ تو خبروں میں رہتا ہے. بحری قزاقی بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ممکنہ طور پر اسرائیل یا دیگر مخالف قوتوں کی طرف سے بھی نگرانی یا تخریب کاری کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کیسے مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی بحریہ کے پاس ان علاقوں میں گشت اور نگرانی کا وسیع تجربہ ہے. سعودی فنڈنگ کی مدد سے اس شعبے میں نئی ٹیکنالوجی اور اثاثے شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے جدید میری ٹائم پیٹرولنگ طیارے، ڈرونز یا حتیٰ کہ آبدوزیں. یعنی مشترکہ خریداری یا پیداوار؟ جی، جو مشترکہ طور پر خریدے یا بنائے جا سکتے ہیں. اس سے دونوں ممالک کے بحری مفادات کا تحفظ مضبوط ہوگا. یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ معاہدہ جو اتنا اہم اور غیر معمولی ہے، یہ اچانک تو نہیں ہو گیا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کے پیچھے یقیناً کوئی تاریخ ہوگی، کوئی محرکات ہوں گے. خاص طور پر سعودی عرب کے نقطۂ نظر سے انہیں امریکہ جیسی سپر پاور کی آپ کہہ لیں سیکیورٹی گارنٹی چھوڑ کر یا اس کے متوازی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ فیصلہ کئی دہائیوں پر محیط واقعات، بدلتے ہوئے عالمی حالات اور خاص طور پر امریکہ سعودی تعلقات میں آنے والے اتار چڑھاؤ کا نتیجہ ہے. اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی؟ ایک اہم سن میل 1945 میں امریکی صدر روزویلٹ اور سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے درمیان
وہ نہر سوئز میں ایک امریکی بحری جہاز USS کوئنسی پر ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، وہ مشہور ملاقات۔ جی، وہیں پر مشہور تیل برائے سیکیورٹی کی غیر رسمی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں صدر روزویلٹ نے شاہ عبدالعزیز کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ عرب سرزمین پر ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل کے قیام کی مخالفت کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسرائیل تو بن گیا۔ تاریخ نے ایک عجیب موڑ لیا۔ اس ملاقات کے صرف 57 دن بعد صدر روزویلٹ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانشین صدر ہیری ٹرومن نے امریکی پالیسی کو یکسر تبدیل کر دیا اور نومبر 1947 میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل کے قیام کی بھرپور حمایت کی۔ اور پھر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا۔ جی، اور پھر اسرائیل کے قیام کے صرف 11 منٹ بعد اسے تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ یہ سعودی عرب اور عرب دنیا کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ سعودی تعلقات تو چلتے رہے۔ 1951 میں ایک باہمی دفاعی معاونت کا معاہدہ بھی ہوا۔ جی ہاں، وہ معاہدہ ہوا، لیکن وہ معاونت یعنی اسسٹنس کا معاہدہ تھا، گارنٹی کا نہیں۔ اچھا، یہ فرق ہے۔ جی، امریکہ نے ہمیشہ سعودی عرب کو ایک مکمل باہمی دفاعی معاہدہ دینے سے گریز کیا، جس میں امریکہ قانونی طور پر پابند ہو کہ سعودی عرب پر حملہ ہو تو امریکی فوج اس کا دفاع کرے۔ یعنی وہ گارنٹی نہیں دی جو سعودی عرب چاہتا تھا۔ بالکل۔ تعلقات رہے، تیل کا بہاؤ جاری رہا، سعودی عرب کو امریکہ اسلحہ فروخت کرتا رہا، لیکن وہ مکمل سیکیورٹی گارنٹی وہ کبھی نہیں ملی۔ ہمیشہ ایک فاصلہ رہا، ایک غیر یقینی کی کیفیت رہی۔ اور حالیہ برسوں میں کیا ہوا جس نے سعودی عرب کو متبادل سوچنے پر مجبور کیا؟ کوئی خاص واقعہ؟ ایک فیصلہ کن موڑ میرے خیال میں 14 ستمبر 2019 کو آیا۔ جب وہ تیل تنصیبات پر حملہ ہوا تھا، ابقیق اور خریز پر؟ جی بالکل، جب یمن کے ہوتھی باغیوں نے مبینہ طور پر ڈرونز اور کروز میزائلوں سے سعودی عرب کی ان 2 اہم ترین تیل تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ ان حملوں سے سعودی تیل کی پیداوار آدھی رہ گئی تھی اور عالمی منڈی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ جی، مجھے یاد ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑا دھچکا سعودی قیادت کے لیے یہ تھا کہ اربوں ڈالر مالیت کے جدید ترین امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے پیٹریاٹ میزائل وہ ان حملوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ یہ تو بہت بڑی ناکامی تھی۔ بالکل۔ اس واقعے نے ریاض میں سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے۔ کیا امریکی سیکیورٹی چھتری واقعی ایک چھتری ہے یا یہ ایک چھلنی بن چکی ہے جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تو واقعی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی بات تھی۔ تو کیا اس کے بعد امریکہ نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی؟ کوئی نئی پیشکش؟ کوششیں ہوئیں۔ خاص طور پر صدر بائیڈن کے دور میں امریکہ نے سعودی عرب کو ایک نئے جامع دفاعی معاہدے کی پیشکش کی۔ اسے جاپان سٹائل معاہدہ کہا گیا۔ جاپان سٹائل یعنی اس معاہدے کے تحت امریکہ سعودی عرب پر حملے کو اپنے اوپر حملہ تصور کرتا اور اس کا دفاع کرنے کا پابند ہوتا، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ کا جاپان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ یہ تو وہی لگتا ہے جو سعودی عرب ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ پھر مسئلہ کہاں آیا؟ معاہدہ کیوں نہیں ہوا؟ مسئلہ آیا امریکہ کی طرف سے رکھی گئی شرائط پر۔ کیا شرائط تھیں؟ ذرائع کے مطابق امریکہ نے اس معاہدے کے لیے 3 بنیادی شرائط رکھیں جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان یعنی MBS کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ اچھا، پہلی کیا تھی؟ پہلی شرط، سعودی عرب اپنی مشرق وسطی پالیسی کو اسرائیلی مفادات کے مطابق ڈھالے گا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے یعنی نارملائزیشن کے عمل کو آگے بڑھائے گا۔ یہ تو مشکل شرط تھی۔ دوسری شرط، سعودی عرب چین کے ساتھ اپنے بڑھتے ہوئے فوجی اور تکنیکی تعاون کو محدود کرے گا۔ اور تیسری اور شاید سب سے حساس شرط، اگر امریکہ سعودی عرب کو سویلین ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے جس کی سعودی عرب کو توانائی کے لیے ضرورت ہے تو اس پورے پروگرام کی نگرانی اور کنٹرول مکمل طور پر امریکہ کے پاس رہے گا۔ یہ تو واقعی سخت شرائط ہیں، یعنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ان شرائط کو سعودی عرب کی خود مختاری پر حملہ سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ امریکہ سیکیورٹی گارنٹی کے بدلے سعودی عرب کی خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجک فیصلوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ اور پھر غزہ کا معاملہ بھی آ گیا۔ جی، اسی دوران اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت شروع ہو گئی جس نے عرب دنیا میں شدید رد عمل پیدا کیا۔
اس ماحول میں محمد بن سلمان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اس کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا سیاسی طور پر بالکل ناممکن ہو گیا۔ دوسرے عوامل بھی تھے؟ جی، قطر پر حملے اور وہاں سے امریکی انخلا میں تاخیر، امریکہ کا مجموعی رویہ جیسے کانگریس میں ڈرافٹ پیش کرنے میں ہچکچاہٹ اور مبینہ طور پر اسرائیل کے ذریعے سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر ان سب عوامل نے سعودی قیادت کو یہ یقین دلا دیا کہ انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے متبادل اور زیادہ قابل اعتبار شراکت دار تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان متبادلات میں پاکستان سب سے موزوں نظر آیا؟ جی، چین ایک بڑا متبادل تھا، لیکن چین روایتی طور پر اس قسم کے باہمی فوجی دفاعی معاہدے نہیں کرتا۔ وہ زیادہ اقتصادی شراکت دائی پر زور دیتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے دہائیوں پرانے گہرے مذہبی، ثقافتی اور عسکری تعلقات تھے۔ 1980 کی دہائی کا ایک دفاعی معاہدہ پہلے سے موجود تھا، اگرچہ وہ اتنا جامع نہیں تھا۔ اور پاکستان کی فوجی صلاحیت؟ پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور خاص طور پر مئی 2024 میں بھارت کے ساتھ ہونے والی مختصر سرحدی جھڑپ میں پاکستانی فوج کی کارکردگی نے کہا جاتا ہے سعودی اعتماد کو مزید بڑھایا۔ اور ایٹمی صلاحیت؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت وہ عنصر تھا جو اسے سعودی عرب کے لیے ایک منفرد اسٹریٹجک پارٹنر بناتا تھا۔ ان تمام عوامل نے مل کر اس SMDA کی راہ ہموار کی۔ یہ ایک طویل عمل کا نتیجہ ہے، نہ کہ کوئی اچانک فیصلہ۔ یہ تاریخی پس منظر سمجھنے سے معاہدے کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم علاقائی مضمرات کی بات کریں تو بھارت پر کیا اثرات ہوں گے؟ انہیں کیسا لگ رہا ہوگا؟ دیکھیں، بھارت کے لیے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ انہیں یقینی طور پر اپنی فوجی منصوبہ بندی اور اسٹریٹجک کیلکولیشنز پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یعنی اب صرف پاکستان فیکٹر نہیں رہا؟ اب پاکستان کے دفاعی مساوات میں سعودی عرب کی ممکنہ معاشی اور سفارتی اور کسی حد تک عسکری حمایت بھی ایک عنصر کے طور پر شامل ہو گئی ہے۔ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی بڑی کارروائی کے اب وسیع تر علاقائی اور معاشی نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ ان کے لیے یہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ ہے، یعنی سوچ اور حکمت عملی میں بنیادی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ کیسے؟ کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی کا محور ایران کو سمجھا جاتا تھا۔ جی۔ اور عرب ممالک، خاص طور پر خلیجی ریاستیں، ایران کے خطرے کے پیش نظر امریکہ اور کسی حد تک اسرائیل کی طرف دیکھتی تھیں۔ یہ معاہدہ اگرچہ کھلم کھلا نہیں کہا جا رہا، لیکن اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ کم از کم سعودی عرب کے لیے اب سیکیورٹی کا نیا بینچ مارک یا خطرہ شاید اسرائیل بنتا جا رہا ہے، یا کم از کم امریکہ پر انحصار کم ہو رہا ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے؟ جی، یہ امریکہ کے لیے خطے میں اپنے اثر و رسوخ کے حوالے سے ایک چیلنج ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جلد ہی کوئی محتاط رد عمل سامنے آئے گا۔ کس قسم کا رد عمل؟ شاید کسی بیان کی صورت میں جو اس پاک سعودی تعاون کی نوعیت اور گہرائی پر سوالات اٹھائے۔ تاہم لگتا ہے کہ اس بار پاکستان اور سعودی عرب اس ممکنہ دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں SMDA کا مخفف ہمیں CPEC کی طرح اکثر سننے کو ملے گا۔ بالکل، اس کے اثرات دیر پا ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک پہلو پاکستان کے داخلی منظرنامے کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت پسند اور سول سوسائٹی کے حلقوں کے لیے یہ نکتہ اہم ہے کہ اتنے اہم اور دور رس نتائج کے حامل معاہدے کی بنیادی تفصیلات اگرچہ حساس نوعیت کی نہ ہوں، پارلیمنٹ میں ضرور زیر بحث آنی چاہیے۔ یعنی شفافیت ہونی چاہیے؟ جی، عوام کو کم از کم اس کی بنیادی نوعیت اور ممکنہ ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، جیسا کہ پاکستانی حکام نے بھی واضح کیا ہے، یہ معاہدہ سختی سے دفاعی نوعیت کا رہنا چاہیے۔ دفاعی، جارحانہ نہیں؟ بالکل۔ پاکستان کو کسی بھی صورت میں کسی دوسرے ملک کے خلاف جارحیت یعنی اگریشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے، چاہے اس جارحیت کا آغاز سعودی عرب کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی ایڈونچر میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ کسی بھی قسم کی علاقائی مہم جوئی یا ایڈونچر میں شمولیت سے گریز پاکستان کے اپنے قومی مفاد میں ہے۔ دفاع اور جارحیت میں واضح فرق رکھا ہوگا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ایک غیر معمولی، پیچیدہ اور کثیر الجہتی معاہدہ ہے۔ جی،
یہ بدلتے ہوئے عالمی اور علاقائی طاقت کے توازن، امریکہ پر انحصار میں کمی کے رجحان، تاریخی تجربات اور نئے علاقائی اتحاد بنانے کی کوششوں کا عکاس ہے۔ بالکل۔ اس میں باہمی دفاع کی ضمانت، انٹیلیجنس شیئرنگ، دفاعی صنعتی تعاون، لاجسٹکس، بحری سیکیورٹی جیسے ٹھوس پہلو شامل ہیں، اور ممکنہ طور پر ایک غیر اعلانیہ ایٹمی انڈرسٹینڈنگ بھی اس کی بنیاد میں موجود ہو سکتی ہے۔ جی، یہ سب پہلو شامل ہیں، اور اس سارے گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ ذہن میں آتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ماضی گواہ ہے کہ بیرونی طاقتوں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، ان کی طرف سے فراہم کردہ سیکیورٹی گارنٹیاں اکثر غیر یقینی، ناقابل اعتماد اور ان کے اپنے مفادات کے تابع ثابت ہوئی ہیں۔ یہ تو تاریخ ہے۔ اس تاریخی تجربے کی روشنی میں یہ نیا اندرونی علاقائی دفاعی معاہدہ، جو خطے کی دو اہم مسلم اکثریتی فوجی اور معاشی طاقتوں کے درمیان طے پایا ہے، یہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں طاقت کے طویل مدتی ڈھانچے اور تعلقات کو کس طرح تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ یہ صرف فوجی یا سفارتی مضمرات سے ہٹ کر ایک گہرا سوال ہے جس کے جوابات آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے، اور جس پر میرا خیال ہے غور و فکر کی ضرورت ہے۔